الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه والياسين والملقب برحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وفاسق حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات الله على عزیزان محترم، میں اپنے نفس کو اور آپ تمام کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے نفوس کو تقوی الہی کے لیے آمادہ کیجیے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے اور اطاعت پروردگار عالم میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے تاکہ جو مقصد حیات ہے اس کو پورا کیا جائے. پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کی خدمات حالیہ میں عرض کیا گیا تھا کہ بہترین لباس ہمارے لیے عزت کا سبب نہیں ہے، اچھے گھروں میں رہنا ہمارے لیے باعث عزت نہیں ہے، اچھے غذاؤں کا استعمال کرنا ہمارے لیے باعث شرف نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ ہماری اپنی ذاتی محنت و جستجو کا نتیجہ نہیں ہے. اگر میں اچھی غذا کہوں تو شہد میری نگاہوں کے سامنے ہے جو ایک حیوان کے لعاب دہن کا نتیجہ ہے. اگر میں اچھے لباس کروں تو ریشم ہے جو ایک حیوان کے لعاب دہن کا نتیجہ ہے. اگر میں اچھے مکان کہوں تو اینٹ و ریت کا نتیجہ ہے جس میں ہماری کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. اگر ہمارا اپنا کوئی ذاتی کمال ہے تو وہ تقویٰ ہے جو باعث عزت بناتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اسی کی طرف قرآن مجید نے متوجہ کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اگر کوئی صاحب عزت ہے، کوئی مکرم ہے، اگر کوئی باعث فضیلت ہے تو وہ تقویٰ رکھنے والے ہیں. جن کے پاس تقویٰ ہے اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے. وہاں پر مال و متاع نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر دولت و ثروت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر اونچے مکان اور محل اور تخت و تاج نہیں دیکھا جاتا. پروردگار عالم کی یہاں اگر کوئی چیز معیار ہے تو یہ ہے کہ ہم نے کتنے لوگ باتقوا ہیں، وہی صاحب حیثیت بھی ہے، وہی صاحب عزت بھی ہے، وہی صاحب وقار بھی ہے. تو یہ تقوی اللہ کی نگاہ میں ہم کو مکرم کر رہا ہے. عزیزان محترم، یہ جو راستہ ہے تقوی الہی کا، یقین جانیے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ سب کچھ ہے. یہ تصور کیجیے کہ اگر تقوی الہی نہیں ہے تو کوئی شے ہم نے حاصل نہیں کی ہے، کسی منزل پر ہم نہیں پہنچے ہیں، اور اگر اس منزل کو ہم نے حاصل کر لیا ہے تو تمام منازل ہم نے طے کر لیے ہیں. اب عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس منزل کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس منزل کو ہم طے کر سکتے ہیں اور اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں. سب سے اہم ترین جو راستہ ہے اور سب سے اہم ترین جو منزل ہے وہ ہے نماز. توجہ رکھیے گا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ایسی ہے جس کو اہمیت بالکل ہی نہیں دی جاتی اور وہ ہے نماز. اور نوجوان اس امر سے بڑے غافل ہیں.
اگر چاہتے یہ ہے کہ میں اس منزل کو حاصل کروں، مطلب مان لیجیے میں عرفان کی اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہمارے ذاکرین حضرات اور بہت زیادہ اس عمل پر توجہ دیتے ہیں، اور کیوں دیتے ہیں وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ ولایت، وہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان گوشوں کو حضرت علیہ السلام کو بیان کر دیجئے جہاں پر مجمع تعریف کرنے لگے، توجہ رکھیے گا، تعریف کرنے لگے اور وہ اچھا لگے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً حضرت علیہ السلام کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ نام لے لیجئے تو سارے کمالات سمٹ کے آ جاتے ہیں، سارے کمالات سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ اگر ہم تقوی کی بات کریں تو امام المتقین ہے، اگر ہم عرفان کی بات کریں امام العارفین ہے، اگر ہم توحید کی بات کریں امام الموحدین ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ایک ایک لفظ پہ اگر بات کیجیے تو حضرت علیہ السلام ان کے امام ہے، اور ہر کمال میں جو آگے ہو اسے علی کہتے ہیں، میں جو آگے ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف حضرت علیہ السلام کے زندگی کے ایک گوشے پر نگاہ نہ رکھو، بلکہ حیات طیبہ سے ہر گوشے پر نگاہ ہونی چاہیے، ہر کمال پر نگاہ ہونی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو ولایت کہتے ہیں اور اسی پر زور دیتے ہیں، اور عرفانی مباحث کی گفتگو، عرفانیات، وہ بنا صاحب تو کیا عرفانیات پڑھتے ہیں صاحب؟ اچھا، آتا غسل جنابت نہیں ہے، سننا ہے عرفانیات، یعنی غسل جنابت کا طریقہ نہیں معلوم ہے اور سننا عرفانیات، تیمم کا پتہ نہیں ہے، سننا عرفانیات، وضو نہیں معلوم ہے، سننا ہے عرفانیات، یعنی کے جی کا علم نہیں ہے اور پی ایچ ڈی کی بات ہے، کے جی یعنی بچے جو کے جی وغیرہ اتنا علم نہیں ہے، اور سننا کیا ہے؟ پی ایچ ڈی والا مسئلہ۔ بتائیے یہ تمام چیزیں تحقیقی گفتگو عزیزان محترم، سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ سامنے کو وضو ہی نہیں آتا۔ اچھا، وضو کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے یہاں بھی قرآن رکھے ہوں گے، الحمدللہ یہاں سے سامنے رکھے ہوئے ہیں، آپ اگر قرآن مجید اٹھائیے، دیکھیے بہت اہم ہے، یعنی تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچانک سے کوئی چیز نکل کے سامنے آ جانے والی ہے اور موجودہ ہو جانے والا ہے، سب لوگ کہیں گے کیا موجودہ کر دیا تھا آپ نے۔ تقوی کا مطلب آہستہ آہستہ اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے۔ آج میں ایک عمل کی طرف اپنی قدم کو آگے بڑھاؤں، آج میں یہ نیت کروں کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اور اس جمعے سے آئندہ جمعے تک لکھیے کہ کتنی غیبت کی کسی نے نہیں کی، تب جا کے تو یہ نفس تزکیہ کرے گا، جس کی نفس کی صفائی ہوگی۔ میں سنتا بھی رہوں غیبت نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد کون صاحب دیکھیے وہ خطبے میں بتایا گیا غیبت نہیں کرنا، اور غیبت کرنا ایسے جیسے مرے ہوئے بھائی کا مردار گوشت نوش کے کھانے کے برابر ہے، اور غیبت کی بڑی جو ہے نا مذمت کی گئی ہے، گناہ کبیرہ میں ہے اور فعل حرام ہے۔ اس کے بعد پھر غیبت ہونی شروع ہوگی، کیسا وغیرہ آپ نے سنا ہے۔ عمل کیجیے تبھی تو اس منزل پہ پہنچیں گے، تبھی تو اس مقام پر پہنچیں گے، یہ ایک ساتھ ہونے والا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دی جائے۔ میں اور آپ ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں، تشریف فرما، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر میں کسی بھی ہمارے نوجوان کو جو عام طور پہ ہے ان سے پوچھوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ وہ بتائیں گے، لیکن آپ یقین جانیے غلطیوں کے ساتھ بتانے والے ہیں، غلطیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو نیت غلط کریں گے، میں درد دل بھی بیان کرو کیونکہ خطبہ ہے، اس میں ضرورت ہے کہ تمام امور کی طرف توجہ دلائی جائے۔ سب سے اہم بات، جب تک آپ غسل نہیں کریں گے نہ نماز صحیح ہے، نہ مجلس صحیح ہے، نہ تلاوت صحیح۔ ایسا نہیں کہ صرف مجلس حسین کا معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف مولا کائنات کا معاملہ، نہیں، کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ میں عرض کروں، قرآن کو ہمارے پاس رکھا ہوا، آپ کو جا کے ملازمت کیجیے گا، جتنے قرآن مجید ہوتے ہیں نا اوپر ایک آیت لکھی ہوتی ہے سورہ واقعہ کی، کسی کو یاد لا یمسہ الا المطہرون۔ دیکھیے آپ سب کو ماشاء اللہ اللہ سلامت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا بجوز طاہر،
پاک ہو پاکیزہ، ظاہری معنی ہے قرآن، یہ ظاہری معنی ہے. اوپر آیت لکھی ہوتی، کیا مطلب اس قرآن کو مت کرنے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے. یعنی قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. تو صاحب قرآن کے نام، وارثان قرآن کے نام کہاں پر ہوتے ہیں؟ وارثان قرآن کے نام علم مبارک پر، علم مبارک پر. میں اگر زیارت کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں دیکھوں میں وضو کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا، میں غسل کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا. کیوں؟ کیا صاحب قرآن پر لکھا ہوا کیا مت نہیں کر سکتے جب تک آپ نے وضو نہ کیا ہو. لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اچھا یہ کیا احکام ہے؟ قرآن اگر غور سے سنیے گا، ارشاد آپ نے ہو نہیں سنا، قرآن اگر کسی نجاست میں گر گیا اس کا پاک کرنا واجب ہے، حکم ہے بالکل. لیکن جو پاک کر رہا ہے، جو جا کے اٹھانا چاہتا ہے، اس کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا؟ پہلے وضو کیجیے. قرآن نجاست میں ہے، میں اٹھانا چاہتا ہوں، شریعت نے کہا بالکل اٹھائیے، اور لازم ہے آپ کے لیے اٹھانا، واجب ہے آپ کے لیے اٹھانا. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، نہیں پہلے وضو کریے. کیوں؟ قرآن اٹھا رہے ہیں. یعنی اگر نجاست میں بھی قرآن ہے، اٹھانے کے لیے وضو کرنا لازم ہے. توجہ کیجیے، جانے قرآن مجید کی جب اتنی اہمیت ہے، ائمہ علیہ السلام کے نام ہمارے نوجوان ٹیٹو بناتے ہیں. اب ٹیٹو بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے میرا مسئلہ ہے. گردن میں ٹیٹو، یہاں پہ ٹیٹو، سر میں میرا اردو مصیبت، یہاں کنگوٹے سے یہاں تک ٹیٹو، ادھر سے ٹیٹو. خیر وہ ٹیٹو بنا رہے ہیں، جو بھی بنا رہے ہیں. اگر وہ ٹیٹو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وضو کے لیے حائل ہے، جیسے پلاسٹک والے ہوتے ہیں، کوئی مہندی والے ہیں تو مشکل نہیں ہے. اور وہ کیوں بنایا کیوں نہیں بنایا؟ اگر کسی اور مذہب کی ترویج ہوتی ہے تو نہیں بنا سکتے. ایکس کا نشان بنا رہے. ایکس کا نشان کا مطلب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ایکس ہاتھ پہ لکھا ہے، ایکس کا مطلب مجہول طاقت. مجہول طاقت کا مطلب شیطان پرستی. آپ نے کس نے کہا بھارتی کو بنانے کے لیے؟ آپ نے توجہ کیوں نہیں دی کیا بنا رہا ہوں، کیوں بنا رہا ہوں؟ آپ نے کسی نے پوچھا، کسی نے پتا کیا؟ نہیں. کیوں؟ دین سے دور ہے، دین سے دور ہے. جب دین سے دور رہیں گے تو پھر پتا نہیں چلے گا کون ہمارے ذہن پر حکومت کر رہا ہے اور کہاں لے جا رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے ہائر کیے جا رہے ہیں یا کمال بنائے جا رہے ہیں، اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ان طاقتوں کے سامنے جھکایا جا رہا ہے. یہ دوستی ہے اور سر ہے، ان طاقتوں کے سامنے جھکایا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ توجہ نہیں کر رہے. کیوں توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ختم کر رہا ہوں، وقت ہمارا زوال کے نماز پڑھنا. توجہ رکھیے، اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کو متوجہ نہیں کریں گے نا، آنے والی جو جنریشن ہوگی، یہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، یقین جانیے مستقبل سے روشن نہیں ہونے والا ہے، تابناک نہیں ہونے والا ہے. میرے یہاں کہنے ٹیٹو جو بنائے جاتے، آپ نے یہاں پر اگر علی نام علی کا ٹیٹو بنایا حضرت علی علیہ السلام کا، کیا لازم ہے میرے لیے؟ میں نے حضرت علی کا نام لکھا لیا تو مجھے اچھا لگا میری عادت ہے، فطرت ہے، میری تمنا ہے، آرزو ہے، سر کا تاج ہے، میری روح ہے، میری جان ہے، سب کچھ قربان ہے. میں نے اس لیے حضرت علی کا نام لکھا. اب کیا لازم ہے میرے لیے؟ میں ٹیٹو بنا دیا میں باوجود ہے. کیوں؟ حضرت علی کا نام لگا. بے شک آپ کا احترام نہیں ہے، اس نام کا احترام ہے جو آپ نے ٹیٹو کو بنا دیا. اور اسی طریقے سے لاکٹ گلے میں ڈالتے ہیں. ہم اکثر نوجوان بچوں کو دیکھتے ہیں اور بزرگ لاکٹ گلے میں ڈالتے ہیں. کہیں پر گوشی ہے، کہیں پر پنجتن کے نام ہے. بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ اس کے اوپر پلاسٹک لگائیے تاکہ جسم کو مس نہ ہو سکے. لفظ کا مطلب مس ہونا. موبائل میں چونکہ آئینہ بیچ میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ شرط نہیں. جہاں پر لفظ سے بدنی ہو، لا یمس ہو، مس ہونا ضروری ہے. مس ہو رہا ہے تو اس میں پلاسٹک لگائیے تاکہ وہ جسم کو مس نہ ہو سکے. یہ تمام چیزیں کون سکھائے، کہاں پہ بتائیں؟ توجہ رکھیے گا، ان نوجوانوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے ایمان
اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو تقوی الہی اختیار کرنا لازم و ضروری، اور اس کے لیے سب سے اہم کیا ہے کہ بنیادی شرط یہ ہے کہ طہارت ہو۔ طہارت کیا ہے؟ وضو آتا ہو، غسل آتا ہو، تیمم آتا ہو، ان تمام مسائل سے واقف ہو، اور اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے کہ اس کا فائدہ آپ کے جسم کے ساتھ آپ کی روح پر بھی اثر انداز ہونے والا ہے۔ یعنی روح کا اگر آپ کمال چاہتے ہیں، روح کو معراج پر لے جانا چاہتے ہیں اور روح کو بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خالی کوئی چیز نکل کے سامنے آنے والی نہیں ہے۔ اب میں ایک چیز عرض کروں گا اور آپ کی رحمت تمام، بہت ساری باتیں عرض کرنے کا وقت نہیں ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے احکام اور اس تمام، اچھا دیکھیے جائے محترم، سب سے اہم یہ ہے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں نوجوان بچے بزنس کرنا چاہتے ہیں، دوست اور بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن بزنس کرنے سے پہلے حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کرنے سے پہلے فقہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فقہ نہیں جانتا ہے تو اس کا سود میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تجارت، اصول تجارت پتہ ہونی چاہیے، بزنس کے اصول پتہ ہونے چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اصول بتاؤ تجارت کے، کہ تجارت کس طریقے سے کرنی ہے، بزنس کس طریقے، جتنا دین سے دور ہوتے رہیں گے۔ اچھا یہ سب کا اثر ہوگا کیا؟ بھائی میں تجارت کر رہا ہوں، مولانا صاحب کو کیا بتا دیتے، تجارت کرو تو بھی دین ہو، کھانا کھاؤ تو بھی دین ہو، غسل کرو، وضو کرو، یہ سب چیزیں کیا چکر ہے؟ ہماری ہر زندگی میں پیچھے ہے۔ دین اسلام جیسی آپ دنیا میں آتے ہیں، دین اسلام احکام دیتا ہے تو کیا آگے دنیا میں سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، خاک شفا یا شہد، لوگوں کو شہد کا پتہ ہے، خاک شفا چڑھانے کا حکم ہے بچے کو ہلکی سی، تاکہ حسین ہی ہو، زبان کے اثر پڑے کہ یا حسین کہنا، خاک شفا چڑھائیے۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، دین اسلام کا احکام آپ کے ساتھ ہے، 7 سال تک سید و سردار ہے، بچہ 7 سال تک سید و سردار، 7 سال غلام ہے، 7 سال وزیر ہے، دوست۔ دین اسلام نے کب چھوڑا آپ کو؟ آپ آئیے، یہ زندگی گزار رہے، بزنس کیجیے، تجارت کیجیے، رشتے داروں سے ملیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، خیرات کیجیے، انفاق کیجیے، آخرت کو بنائیے، دنیا مدرسۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، آپ اس سے ملے تو ایسے ملیے، یہودیوں سے بات کر رہے تھے ایسے، عیسائیوں سے بات کر رہے تھے، کافروں سے بات کر رہے تھے، تمام احکامات بتائے گئے، میراث کے احکام یہ ہے، فلاں احکام یہ ہے، تمام چیزیں بتائی۔ اس کے بعد جیسے ہی انتقال ہوا، قبر میں چھوڑنے والا دین اسلام کیا نماز نیت ہو گئی، کفن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تلقین سنا دی، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک جو ساتھ رہے وہ دین ہے۔ جھولے سے لے کر قبر تک آگوش تک جو ساتھ ہے وہ دین ہے۔ تو کتنا اہمیت کا عامل ہے دین، کتنا عامل ہے دین کا سیکھنا، کتنا ضروری ہے دین کا سیکھنا، دین پہنی کتنی ضروری ہے، کہ دین پہنی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہمارے لیے ہوا ضروری ہے۔ اگر یہ ہوائیں نہ ہو، آکسیجن نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے۔ اگر دین نہ ہو تو دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں، کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے۔ اب ایک بات آپ کو سناؤ اور تمام کرو، اس کے بعد یہ نقطہ جس کا توجہ کیجیے۔ سرکاری دوارے کے پاس شخص آیا، بہت بڑے سنیے گا نوجوانوں، سرکاری دوارے کے پاس شخص آیا، آگے کہتے ہیں حضور مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم دے دیجیے جو قبر میں بہت کام آئے، یعنی بہت ہی امپورٹنٹ، ایسی ہو کہ بس مطلب پورا معاملہ سیٹ ہو جائے اور طے ہو جائے اور میں اطمینان سے رہوں، مطمئن ہو جاؤں۔ سرکاری دوارے نے دیکھا ابھی بالکل شارٹ سرکٹ ہے، ادھر نہیں، مطلب ایک ایسا رستہ بتائیے آپ کٹ کر کے جنت نکل دو، ٹھیک ابھی بتاتا ہوں۔ سرکار نے مسکرا کے کہا کہ دین کا علم سیکھ لو، قبر میں بہت رحمت ہوتا ہے، دین کا علم سیکھ لو، قبر میں بہت کام آئے گا۔ جی حضور ہمارے آپ کے لیے ہے۔ سرکار نے کہا کہ تم نے دین سیکھ لیا، دین سیکھ لیا، حلال و حرام معلوم ہو گیا، دین سیکھ لیا، نماز معلوم ہو گئی، روزہ معلوم ہو گیا، ماں باپ کی اطاعت معلوم ہو گئی،
شوہر اور بیوی کے حقوق معلوم ہو گئے، بچوں کے حقوق معلوم ہو گئے، میراث کے احکام معلوم ہو گئے، رشتے داروں کا خیال معلوم ہو گیا، پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہو گئے، بھائیوں کے حقوق معلوم ہو گئے، مومنین کے حقوق. یعنی اگر آپ نے دین سیکھ لیا تو سب کچھ سیکھ لیا. اور قبر میں جائیے اطمینان کے ساتھ، کیوں؟ دین کا ہے، وہ دین سیکھ کے آیا ہوں، دین پہ عمل کر کے آیا ہوں. اب آئیے ایک نقطہ، تو قبر میں سب سے زیادہ کام کیا آنے والا ہے؟ علم دین. کیوں؟ علم دین سیکھنے کا مطلب سب کچھ سیکھ لیا. اب ایک نقطہ، ہم اور آپ وضو کی نیت کرتے ہیں، غسل کی نیت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ اس طرح کی نیت کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، قربتاً الا اللہ. وضو کرتا ہوں میں قربتاً الا اللہ. غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ قربتاً الا اللہ کہنا بالکل غلط نہیں، بلکہ ایسے سمجھ لیجیے آپ آنا تو شاید اگر چلے گئے مولا جی. کیوں کہ بھائی آپ نے پورا جھوٹن مان کے نکل ہی گئے. کیوں؟ اللہ جو ہے نا وہ معنی کو تبدیل کر دیتا. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی قابل پرستش ہی نہیں ہے. قربتاً الا اللہ، میں قربت چاہتا ہوں اللہ کے علاوہ، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے قریب ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے ہم اور آپ جو اکثر اور بیشتر نیت کرتے. دراصل نیت کو کون سا طریقہ چاہیے؟ قربتاً الی اللہ. لام کے اوپر تشدید نہیں، لام کے اوپر تشدید کر، میں اللہ کی جانب قربت چاہتا ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. من اور الہ وہ عربی گرامر ہے کہ من کہاں کا الہ کہاں پہ آتا ہے. صرف تو من البصرہ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرے سے کوفے تک، میں نے سیر کی حیدرآباد سے بنگلور تک. یہ جو تک کا معنی ہے وہ الہ میں آتا ہے. قربتاً الی اللہ، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. نیت یہ صحیح نہیں ہے. جب نیت صحیح نہیں ہے تو نہ وضو صحیح ہے، نہ نماز صحیح ہے، نہ غسل صحیح ہے. دانے محترم توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے، اور یہ سیکھنا واجب ہے، سیکھنا واجب ہے. اور نماز کے احکام اور نماز میں کام آنے والی چیزوں کا سیکھنا واجب تر ہے. اس لیے کہ اگر یہ نہ سیکھا تو پھر مقصد حیات کیا ہوا؟ سبحان اللہ. وہاں غلط تو جن والد کا حصہ لیا حضور جنہیں شریف میں لگے ہوں گے، یہ تو عبادت مقصد حیات کیا ہو گیا؟ بہرحال اللہ ہم کو آپ کو توفیق عنایت فرمائے، تقوی الہی اختیار کریں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے. پروردگار حاضرین کی جو حاجت ہے حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے فرما. اے میرے اللہ صبح محمد محمد علیہ السلام ہمارے قوم کے نوجوانوں مستقبل کو سامنا کو روشن فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں اپنے رحمت میں. اے میرے مالک صبح محمد محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات والی فرما، ولی کے ظہور میں حاضر فرما. آواز منظر غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والمرسلين الخالد الطاهر والنصير والملك برحمة للعالمين بالخاتم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المؤمنين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيد النساء
بن محمد صل على محمد وعلى محمد موسى بن جعفر علي بن موسى محمد بن علي علي بن محمد صل على ونصر بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب اللهم عجل الفرجا إلهي آمين المخرجا إلهي آمين وقلنا بنظرة منا إليه إلهي آمين بين المستشرين بين يديه وتوكل العمراء إلى المؤمنين بوزير التوفيقات والزياد الإقبال وعلوم الدرجات. اللهم اغفر بنا ما أنت أحكم ولا تغفر بنا ما نحن أحكم بسؤال محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على إن هذا رب نعمته رحمته بركته وصدق ابن حفظ الله رحمتك حمد عليه ومريض بما يرجع بما يرجع بما مدينة وصدق صحتك عملا وعاجلا ابن وليد تقول بالتعشيق فالمحمد والجعفر والنصار ولا مفكر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللهم صل